قیمتی موتی رب نے ہماری جماعت میں پیدا فرمائے، اور میں ان کی تحقیق کی، ان کو داد دیتا ہوں اور ان سے توقع رکھتا ہوں۔ میں نے ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی صلاحیت دیتا ہے تو اس سے کام بھی غیر معمولی لیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب، یہ کام کا نقطۂ آغاز ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ ابھی ہم نے البانی کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے ابن تیمیہ کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے شوکانی کا تعاقب کرنا ہے، اور ابھی ہم نے جنت البقیع کے مدفونین کی قبروں کی پامالی کا بدلہ لینا ہے۔ ہمارے اہداف بڑے بلند ہیں۔ ابھی ہم نے صرف پاکستان نہیں، الجزائر سے لے کر مراکش تک البانی کے مظالم اور ابن تیمیہ کے فکری مظالم کا بدلہ لینا ہے۔ آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے، جو بزرگوں کا بھی مقتدی اس وقت بن سکتا ہے۔ ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر۔ ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے۔ البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے۔ ہماری جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں اور ہم پر امید ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ہمارے جتنے بھی زندگی کے سانس ہیں، ہر سانس پر ہم اس نوجوان کی تائید بھی کریں گے، اس کے لیے بنیاد بھی بنیں گے، اور میں خوشی محسوس کروں گا کہ ان کا جو بھی کام ہو وہ مجھے آگاہ رکھتے ہیں، اور اس آگاہی پر ہمیشہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ الحمدللہ کہ اہل سنت کا مستقبل روشن ہے، اور اس نوجوان کی ہر سانس میں اللہ نے اہل سنت کے لیے بہت سی برکات رکھی ہیں، اور علماء کا یہ فخر ہے، صلحاء کا فخر ہے، علماء عرب و عجم کا فخر ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اوقات میں بہت برکتیں فرمائے، اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کی دراز زندگی فرمائے، اور ان کے ذہن کو ایسے ہی زرخیز رکھے، اور ایسے ہی مہکتے پھول یہ تحقیقات کے لیے پیش کرتے رہیں۔ اور آخر میں اپنی طرف سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت کریمہ کے مطابق، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منظور نعمانی کو چت کیا، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بہت سے انعامات فرمائے۔ میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں، میں اصل میں بکی شریف کا بھی گدی نشین نہیں ہوں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بکی شریف ہے، بکی شریف میں نہیں ہوں، میں بکی شریف کی خاک کا ایک معمولی ذرہ ہوں۔ وہاں بڑے بڑے مشائخ ہیں، حضرت کے جانشین میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن میں ایک اپنا جو تڑپ رکھتا ہوں نظریہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ایک ادنا سا تحفہ، اس لیے کہ کوئی نئی کتاب آئے گی، کوئی نئے دلائل آئیں گے، اور کوئی نیا باب کھلے گا سرکار کی عظمتوں کا، اور نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ۔ اس وقت دو بزرگوں کی طرف سے، ایک میں اپنے ابا جان حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ حضرت کے لیے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، اور 1,00,000 روپیہ میں حضرت داتا گنج بخش کے اس آستانے کا خادم سید ہونے کے ناطے، یہاں کئی تقریبات میں میں نے یہاں آخری دعا بھی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اس سورۃ شریف میں، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا یہاں 15 دن آنا صرف داتا صاحب کے عرس کے لیے اور حضور میاں صاحب کے عرس کے لیے میں آیا ہوں۔ تو 1,00,000 روپیہ یہاں اجتماع منعقد کرنے پر میں حضرت داتا گنج بخش کے قدموں سے بھی ان کو خالی نہیں بھیجنا چاہتا،
روحانی فیض تو وہ دے ہی رہے ہیں، لیکن ان کے دروازے سے داتا گنج بخش کے نام پر 1 لاکھ روپیہ بطور تحفہ، یعنی اس مجلس میں 2 لاکھ روپیہ میں حضرت کو دینی تحقیقات کے لیے ان کے لیے ذاتی طور پر پیش کرتا ہوں. وہ چاہے تو کتابیں خریدے یا چاہے تو جو مرضی کریں اس سے. نعرہ تکبیر. اور آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے ممتاز عالم دین اور دینی اسکالر اور محقق اور مفتخر علماء عرب و عجم، نازش اہل سنت، عظیم مصنف، محقق، مدرس، مفتی، خطیب اور عصر حاضر میں علماء حق کی آبرو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال، آپ نے آج کی اس تقریب میں غائبانہ نماز جنازہ کے مسئلہ پر تحقیق پیش کی ہے اور اہل سنت و جماعت احناف کا مسلک واضح کیا ہے. میں چونکہ آج دیگر 1-2 تقریبات میں وعدہ کر چکا تھا، حضرت سے بھی میرا وعدہ تھا کہ میں ضرور حاضری دوں گا، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ پریس سے میرے پاس مقالہ پہلے پہنچا ہے، میں نے پورا پڑھا ہے اور خاص مقامات سے تو بالکل غور سے دیکھا ہے. سب سے پہلے میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور ہمارے ممتاز عالم دین اور قائد ڈاکٹر محمد سرفراز احمد نعیمی صاحب متظلہ کا علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی، بس ہن آپشن تواڈے، ہن انتخاب تواڈے. ایت رائی کی آکھنا پسند کریا کرو گے؟ اج بعد ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، فلانے صاحب، یا درئی منافقہ. ہن تساں میں دسنا ہے میں کیڑا لقب پسند جے. اگو آکھے کرو گے بے ڈاکٹر صاحب یا در منافقہ. پہلو سن تراوے لو، جدی ترکیب سونی لگی وہ آکھ لیا. اور درئی منافقہ، او فٹے منہ ہی ہوئے زنا دی پیداوار. تے تریجی ہن رہ گیا حرامی بچیا. اے تریجی درئی منافقہ، فٹے منہ زانیہ دے بچیا، آخری نیرا حرامی بچیا، تاکہ تو زیادہ اوکھیاں نہ کران. ان بھی میرے خیال یہی پسند ہونا ہے، کیونکہ انہاں تریماں وچوں سب تو ہلکا اے، کیونکہ کم از کم نطفت بندہ باپ لئی رہندا ہے، اونج باپ دی بے صبری دا اشتہار چھاپنا پوندا اور کچھ بھی. اے تراوے جے تے تواڈے واسطے کھڑیاں نہیں کیتیاں، ایڈا کیتیاں کیونکہ تسی عاشق ہو نا حضور دے. کھڑیاں کر کے نہیں آکھدا. ہن جیڑا تساں کرنا ہے تے جیڑا میرے نال وعدہ کرنا جے نا امیر ملت دے روزے تے، آکھنا وہی جے. جس پرت کے بھولیا نے سبق نو تے مینوں مل گیا بھاویں پسرور والے اڈے تے. جٹ جفا تے نہیں میں مارنا، رنج ضرور ہونا ہے. میں تو جیڑا آخنا کرنا جے نا وہ چن لو. جس ڈاکٹر صاحب آخنا ہے وہ دے نال میری گل ہی نہیں. منافق آخنے جس نو یا ولد الزنا آخنا ہے یا حرامی بچہ آخنا ہے، اے دے وچوں چن لو. او لفظ تساں بولنا ہے تے ہن توبہ دا انتظار اساں کوئی نہیں کرنا. جی تھوڑی خیر ہے. لو جی سید صاحب فرماندے نے جی، سید قبلہ سید سید احمد شاہ صاحب گجراتی فرماندے نے شاہ جی آپشن کھلا جو جیدہ جو دل کر دے کر. نہیں انہوں نعرے لگانے دا بڑا شوق سی نا.
ذرا سارے ایکو آکھن گے تے نعرے سونے لگ جاؤ بھائی میں بھی کہنا کہ چلو نیڑے دا ہے پنڈ دا ہے تے بس ماسٹر رن بے صبریں ہی آکھ لو آرامی لو بھائی ڈن ہو گیا ڈن ہو گیا بھائی ڈن ہو گیا اوہ میرے ملت دے روزے دے صاحب اوہ ڈن ہو گیا جان ڈن ہو گیا جیڑا بھی سیدہ دا بے ادب ہو گیا انہوں کی کہنا ہے جناب تواڈے گلے دا کی مول لگدا ہے میں پیش بیٹھی ہو ووٹ مار کے کنے لینے بولنے دے ووٹ مار کے بیٹھی ہو کمال ہو گئی یار اسی تو مریض ہو کے بولنے پہ تسی اینج بیٹھے جیڑا سیدہ دا حق نہ پہچانے ہو کون ہے حرامی بچہ کچا بچہ تے کھولاں گا ہوا چھٹا چٹھا کچا پکا کون ہے ہو ذرا دم کے رہا اور ذرا اپنا ایکو تے چیک کراؤ نا اور نارواڑیوں ذرا سینہ دان کے ایک باری دسو نا جڑا حق نہ پہچانے پاک دا وہ کون ہے تو انہوں بھی پتہ تے لگے نا کہ میں نرا ابو بکر صدیق دے منکر نو گالا نہیں کٹدا سیدہ دے منکر نو میں چھڑنا نہیں کسے جگہ اور سیدہ دا حق نہ پہچانے تے کیے حرامی بچہ حرامی بوجھ گئی ہر شاید لگ گئی انشاءاللہ تے بوجھا پہ جان گئی جے حدیث تو باہر ایک لفظ بھی میں بولیا ہوئے نا حرامی بچہ ولد الحرام دا ترجمہ کرنا پہ زانیہ دا بچہ ولد زانیہ ترجمہ ہے تے تیری پہلی گل ہی منافق ہے تے تریوے گلاں حدیث وچ لکھیاں نے جن شک ہویا میں اعلیٰ حضرت دی تخریج والی کتاب نال بالکل آنے آنج عرفان شاہ نہ آکھیا جی میں دکھانا تو تے ڈردے بھی اس سے گلے نے مناظرے میں ساڑیاں لیراں پٹ چھڑنی ہیں تے میں کہ لیراں تے میں پٹنا ہر منکر دیاں میں کوئی ضمانت دے ہی نہیں دینی میں پورا کہیں جانا ہے جس گستاخی کرنی ہے انشاءاللہ العزیز و برداشت نہیں ہوئے گی دلیل دا جواب دلیل نال ہوئے گا تے جے کسی نے وٹھ کرنی کوشش کی تھی نا تے انہوں سگے توڑی پاڑنا بھی ہوندہ ہے سر گستاخی دا جواب کوئی مناظرہ نہیں ہوندہ تحقیق ہوندی مناظریاں میں تے جیڑے انج پکڑ انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہی آکھے پھر جو کچھ حدیث وچ کیا گیا تے جے حدیث آکھو نا جی پہلے درجے وچ حدیث آکھ گئے ہو پہلے درجے وچ قرآن آکھو پہلے درجے تے قرآن آکھو اور پہلے درجے وچ قرآن آکھو کیوں دلیل پہلی تے کتاب اللہ وچ ہوندی ہے تے دلیل دوجی سنت رسول اللہ وچ ہوندی ہے ٹھیک ہے جی اور دلیل پہلی کتاب اللہ وچ ہوندی ہے تے میں کہ آ جا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ صبح دا 5 گھنٹے سنیا جے انہاں دی عزت حضور دی عزت 5 گھنٹے سنیا جے مفتیاں نو تے عالماں نو انہاں کی کیا ہے انہاں دی عزت حضور دی عزت حضور دی عزت انہاں دی عزت اے عزت نے حضور دی انہاں دی عزیت حضور دی عزیت سنیا جے نا تے پھر جے حضور دی شان دا منکر زنیم تے میں دلیل استدلال تام کر رہا ہوں یہ تینوں مسلم ثبوت تے باہر العلوم دی موت تو مرنا ہے نا تے پھر سن میں استدلال تام کر رہا ہوں اگر حضور کی شان کا منکر زنیم ہے تو جو مصطفیٰ کا جگر ہے اس کی شان کا منکر بھی استدلال تام
میں کہ ہن دلیل قرآن دی منگی تو وہ بھی کٹ دیتی تیرے اگے ٹھیک ہے اس واسطے تانوں ہن گلاں کران گے اونوں کران گے ہی نہیں کیوں اس واسطے کہ اونوں تے ہن لٹریشن کران گے گلاں کران گے تواڈے نال ٹھیک ہے تے لٹریشن بھی جڑے ٹوٹے لتر ہون گے انہاں نال ہن ایو جیاں نال تے نہیں کردے ساؤتھ افریقہ چ آندی کہ غلام نے پیش کی تھی ہے بھی ہدیہ سیداں دا خریدیا آندے ہے تے نہیں کردے اے نہیں لاندے اے خاص چموڑا بڑا چنا کتنے گزاری دی رات میں نہیں سمجھ آئی انہیں گل چنا کتنے گزاری آ رات میں چنا رات بھی وہ چنا کتنے گزاری آ یہ ہوں پوچھنا ہے اساں پچھلی رات کتنے گزاری آ جڑے 3 بجے آ کے تین تسلیاں دیندے نا میں اور تکڑا ہو جتیاں کھانے واسطے تے میں پوچھاں گا وہ چنا کتنے گزاری او چنا کتنے گزاری ہے بس بات ختم بس یہ تقریر ہو گئی اور آئندہ تسی یاد رکھو اللہ صحت دیتی تے ہن ساری رات یہ موضوع چلے گا ڈیوٹی پوری ہوے گی جس ویلے انہاں دی ڈیوٹی سانا میں ہن بھی انہاں دی وچ بھی ہاں تے میں پہلے دی شان نہیں شروع کیتی آخری دی کیتی سی تے پیڑ پائے سن تساں ویکھے نا ہن ڈیوٹی وچ آ گئے ہاں تے حکم نال آئے جنہاں گلیا سی نا انہاں دی عزت دی حفاظت انہاں ہی بلایا انہاں دی عزت نو حفاظت لہذا ہن ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے